ایران نے حالیہ بیان میں واضح طور پر خلیجی ممالک کو تنبیہ کی ہے کہ اگر انہوں نے امریکہ کو اپنی سرزمین یا فضائی حدود ایران پر حملے کے لیے استعمال کرنے دی تو وہ خود بھی ایرانی جوابی کارروائی کا ممکنہ نشانہ بن سکتے ہیں۔ یہ بیان ایک طرف ایران کی دفاعی پالیسی کی شدت کو ظاہر کر رہا ہے اور دوسری طرف خطے میں ایک نئے ممکنہ محاذ کی پیشن گوئی بھی کر رہا ہے۔ خلیجی ممالک خاص طور پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، یہ لوگ طویل عرصے سے امریکہ کے ساتھ اتحادی ہیں۔ ان کی سرزمین پر امریکی فوجی اڈے موجود بھی ہیں اور امریکہ کی فوجی حمایت پر انحصار بھی ان کا برقرار ہے۔ لیکن ایران کی تنبیہ نے ایک نازک مقام پر بھی لا کر کھڑا کر دی کہ اگر وہ امریکہ کو مدد فراہم کرتے ہیں تو ایران کا غضب سہنا پڑے گا، وار بڑھ جائے گی، پھر وہ یہاں تک محدود نہیں رہے گی، پھر وہ عرب ممالک تک بھی جائے گی، اور اگر وہ غیر جانبدار رہتے ہیں تو امریکی دباؤ کا سامنا ہوگا۔ ایران کی اس وارننگ کا اصل ہدف صرف امریکہ نہیں بلکہ خطے کے وہ ممالک بھی ہیں جو ایران کو کمزور کرنے کے لیے امریکی ایجنڈے میں شامل سمجھے جاتے ہیں۔ ایران یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو یہ صرف ایرانی بمقابلہ امریکہ یا اسرائیل نہیں ہے بلکہ خطے کی جنگ بھی ہوگی، جہاں خلیجی ممالک بھی براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں۔ علاقائی جنگ کا خطرہ تقریباً ابھی بڑھ گیا ہے، جو عالمی معیشت خاص طور پہ تیل کی فراہمی پر اس کے گہرے اثرات ہوں گے۔ خلیجی ممالک کی پالیسیوں پر بھی دباؤ بڑھ رہا ہے کہ وہ اپنی 2 کشتیوں پر سوار والی پالیسی جو ہے اس پر تھوڑی سی نظر ثانی کریں اور اس کو بدلیں۔ عالمی برادری کو ثالثی کے لیے فوری قدم اٹھانے کی ضرورت ہے تاکہ جنگ کا دائرہ وسیع نہ ہو۔ ایران کی یہ تنبیہ صرف ایک بیان نہیں ہے بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ اگر خطے میں جنگ چھڑی تو یہ صرف محدود پیمانے کی نہیں ہوگی۔ خلیجی ممالک کو نہایت ہوشیاری سے سفارتی فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ وہ خود کو کسی بڑے تصادم سے بچا سکیں، ورنہ امریکہ کی حمایت کی قیمت انہیں براہ راست جنگ کی صورت میں بھی ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ امریکہ کا مسلم دنیا کے ساتھ رویہ وقت کے ساتھ بدلتا رہا ہے۔ کبھی یہ تعلقات دوستی اور اشتراک پر مبنی ہوتے ہیں اور کبھی اختلافات اور تنازعات بن جاتے ہیں۔ امریکہ اکثر مسلم ممالک میں اپنی مفادات بالخصوص تیل، اسٹریٹجک پوزیشن اور جغرافیائی سیاست کی بنیاد پر اپنی خارجہ پالیسی تشکیل دیتا رہتا ہے اور بدلتا رہتا ہے۔ کچھ مسلم ممالک کے ساتھ اس کے مضبوط فوجی اور اقتصادی تعلقات بھی ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، ترکی ہے، قطر، ایران، شام اور افغانستان جیسے ممالک کے ساتھ اس کی کشیدگی اور مخالفت رہی ہے۔ لیکن سعودی عرب، ترکی اور قطر کے ساتھ اس کے تعلقات ہمیشہ تقریباً اچھے ہی رہے ہیں۔ فلسطین کے مسئلے پر بھی امریکہ کے اسرائیل کے حق میں جھکاؤ نے بھی مسلم دنیا میں اس کی ساکھ کو متاثر کیا ہے۔ مجموعی طور پر امریکہ کا جو موڈ ہے اکثر اپنے مفاد اور عالمی طاقت کی سیاست کے تابع ہوتا ہے، نہ کہ ہمیشہ وہ مستقل مزاجی کے ساتھ اصولوں یا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔